آدھی رات کا پہر تھا۔ آسمان کالے بادلوں سے اس طرح بھرا ہوا تھا جیسے ابھی کسی قیامت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کچھ دیر پہلے تک معمول کا لگنے والا موسم یکایک خوفناک صورت اختیار کر چکا تھا۔ باہر کڑکتی ہوئی بجلی ایسے گرج رہی تھی جیسے ابھی زمین پر آ گرے گی۔ کاشف اپنے کمرے میں بیوی کے ساتھ سو رہا تھا۔ اچانک اس کی نیند کسی تیز آواز سے ٹوٹتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کھڑکی کے شیشے کو کوئی زور سے پیٹ رہا ہو۔ گھبرا کر کاشف کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے تو اسے شیشے کے پیچھے ایک ہولناک سا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ کمرے میں پھیلی ہلکی سی روشنی میں وہ خوفناک عکس دیکھ کر اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہمت کر کے کاشف لالٹین اٹھاتا ہے اور شیشے کے قریب جا کر دیکھتا ہے تو پرچھائی غائب ہو جاتی ہے، مگر شیشے پر تازہ خون کی چھینٹیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو کھٹکھٹاہٹ سنائی دے رہی تھی وہ بھی یکدم بند ہو گئی تھی۔ کاشف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اجنبی جگہ، سنسان حویلی اور یہ دہشتناک منظر اس کے اعصاب جیسے مفلوج ہو گئے تھے۔ اتنی رات گئے وہ کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتا تھا۔ بے بس ہو کر وہ دوبارہ آنکھیں بند کرتا ہے اور بیوی کے پاس لیٹ کر نیند کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر عجیب سی آواز اسے جگا دیتی ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کمرے کی دیواروں پر کوئی ناخن رگڑ رہا ہو۔ وہ آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی عائشہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اسی لمحے گہری غرانی والی آواز سنائی دیتی ہے۔ کاشف چونک کر چھت کی طرف دیکھتا ہے تو دم بخود رہ جاتا ہے۔ عائشہ چھت پر مکڑیوں کی طرح چل رہی تھی اور سرخ چمکتی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ عائشہ، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں کیسے پہنچی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کاشف کے اتنا کہنے پر عائشہ ایک خبیث ہنسی ہنسنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں الٹ جاتی ہیں اور وہ اپنے پھولے ہوئے پیٹ کو گھورتے ہوئے اچانک سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کے منہ سے نکلتی غراہٹ کسی جنگلی جانور کی آواز جیسی تھی، جیسے وہ کسی ننھے شکار کو دیکھ کر جھپٹنے کو تیار ہو۔ نہیں عائشہ، یہ مت کرو، ہوش میں آؤ، ہمارے بچے کا خیال کرو۔ مگر عائشہ کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ گہری ہو جاتی ہے۔ وہ چھت سے ایک زبردست چھلانگ لگا کر فرش پر آ گرتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کاشف کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ آنکھیں زور سے بند کر کے چیخنے لگتا ہے۔ چند لمحوں بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں بھیانک خاموشی چھا گئی ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے تو فرش پر کوئی نہیں ہوتا اور عائشہ بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ عائشہ، کہاں گئی تم؟ یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ عائشہ، وہ پکارتا ہوا بالکنی کی طرف بھاگتا ہے۔ باہر جھانک کر دیکھتا ہے تو سامنے پیپل کا درخت دکھائی دیتا ہے اور عائشہ اسی درخت کی ایک شاخ سے الٹی لٹک کر زور زور سے کہے لگا رہی ہوتی ہے۔ وقت بدلتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے، کاشف، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ دیکھو، آگے بائیں طرف بڑی سی حویلی نظر آ رہی ہے اور اس کے سامنے سایہ دار پیڑ ہے۔ گاڑی وہیں روک دو، ہم وہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ چاروں طرف سناٹا ہے اور اب اس مرغن کھانے کی خوشبو برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ عائشہ کے اصرار پر کاشف گاڑی درخت کے پاس روک دیتا ہے۔ دونوں گاڑی سے کھانا نکال کر چبوترے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور ہڈیاں اور بچے کھچے گوشت کے ٹکڑے وہیں پھینک دیتے ہیں۔ کتنا سکون ہے نا یہاں، عائشہ کہتی ہے۔ کچھ دیر اور بیٹھتے ہیں۔ دیکھو چاروں طرف کیسی خاموشی ہے، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی پرندہ۔ ایسا سناٹا آج کل کہاں ملتا ہے۔ کاشف بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے، کاشف، دن بہت تیزی سے ڈھل رہا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اور دیکھو یہ حویلی بھی شام ہوتے ہی کتنی خوفناک لگنے لگی ہے۔ مجھے بہت پیاس لگی ہے، تم گاڑی سے پانی کی بوتل لے آؤ، میں تب تک یہ ٹھنڈی ہوا محسوس کرتی ہوں۔ کاشف پانی لینے گاڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی عائشہ کو لگتا ہے کہ درخت کے اوپر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ اسے غرانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ گھبرا کر اوپر دیکھتی ہے تو اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں اس پر جمی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ خوف سے وہ چیخ کر کہتی ہے، کاشف، جلدی آ جاؤ۔ کاشف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ کیا ہوا عائشہ، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کاشف، جیسے ہی تم گئے مجھے لگا درخت پر کوئی ہے، اور جب میں نے اوپر دیکھا تو دو سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ کچھ بہت خوفناک ہے اس درخت پر۔ کاشف بھی اوپر دیکھتا ہے مگر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ارے عائشہ، ایک بار آنکھیں اچھی طرح کھول کر دیکھو، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کاشف نے کہا، دیکھو عائشہ، میں نے کہا تھا نا کہ اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تم وہم کر رہی ہو۔ اس کے کہنے پر عائشہ دوبارہ آنکھیں پوری کھول کر درخت کی اوپر والی شاخ کی طرف دیکھتی ہے۔
تو اسے ایک سیاہ سایہ تیزی سے نیچے اترتا دکھائی دیتا ہے جو اگلے ہی لمحے اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عائشہ خوف سے چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ عائشہ، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس حالت میں ایسی سنسان جگہوں پر آنا ٹھیک نہیں، مگر تمہیں تو آج ہر حال میں لمبی ڈرائیو پر کھانا کھانے آنا تھا۔ کاشف پانی کی بوتل سے چند قطرے اس کے منہ پر چھڑکتا ہے تو عائشہ کو ہوش آنے لگتا ہے۔ وہ گھبرا کر کہتی ہے، دیکھا کاشف، میں کتنی دیر سے کہہ رہی تھی کہ اس درخت پر کچھ ہے، مگر تم نے یقین ہی نہیں کیا۔ وہ اچانک میرے اوپر کیسے کود گیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہوش میں آؤ عائشہ، کاشف جھنجھلا کر کہتا ہے۔ کون کودا؟ یہاں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ آؤ یہاں سے نکلتے ہیں، اس جگہ کا ماحول ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عائشہ جیسے ہی اٹھتی ہے، ایک یخ بستہ ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزرتا ہے اور اس کے کان کے قریب کوئی بھاری سی آواز اس کا نام پکارتی ہے۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے چکر کھا کر دوبارہ گر پڑتی ہے۔ عائشہ، اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کاشف اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ بے بسی میں وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں لٹاتا ہے اور انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کئی بار کوشش کرنے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ کاشف پریشان ہو کر بول اٹھتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ وہ چاروں طرف ادھر ادھر دیکھتا ہے، مگر کہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ مجبوری میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ حویلی جا کر مدد مانگی جائے۔ وہ عائشہ کو اٹھا کر حویلی کے دروازے تک لے جاتا ہے اور سیڑھیوں کے قریب لٹا کر دروازہ بجانے لگتا ہے۔ کافی دیر بعد ایک بوڑھا شخص لالٹین ہاتھ میں لیے دروازہ کھولتا ہے۔ کاشف گھبرا کر کہتا ہے، ہم راستے میں تھے کہ میری بیوی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ کیا ہم یہ رات یہاں گزار سکتے ہیں؟ صبح ہوتے ہی مکینک سے گاڑی ٹھیک کروا کر چلے جائیں گے۔ بوڑھا آہستہ سے کہتا ہے، یہ پوری عمارت خالی پڑی ہے، کوئی رہنے والا نہیں۔ اگر چاہیں تو یہاں رک جائیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، رات میں اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، اور خاص طور پر حویلی کے سامنے جو پیپل ہے اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔ کاشف حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیوں؟ آخر وہاں کیا ہے؟ بوڑھا شخص نگاہیں چراتے ہوئے بولا، کچھ نہیں صاحب، بس وہاں گہرا کنواں ہے، اندھیرا بہت ہے، اس لیے میں نے احتیاط کے لیے کہا۔ باقی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں۔ کاشف جلدی سے پوچھتا ہے، کیا آس پاس کوئی ڈاکٹر مل سکتا ہے؟ میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بوڑھا بولا، نہیں صاحب، یہاں سے کئی کوس دور تک کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ ایسی حالت میں اتنی رات گئے، اس موسم میں اتنی سنسان جگہ پر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ کسی نے تمہیں بتایا نہیں؟ ایسی عورتوں کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کاشف نے گھبرا کر پوچھا، کیسا خطرہ؟ بوڑھے نے ایک گہری نظر عائشہ پر ڈالی اور چپ ہو گیا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ کاشف کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی، مگر اس وقت ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ بوڑھا اسے اوپر والے حصے میں ایک کمرہ دکھا کر کہتا ہے، آج رات کے لیے یہیں رہ جائیے، صبح ہوتے ہی آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بوڑھے کے جانے کے بعد کاشف عائشہ کو بستر پر لٹا کر اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں آ جاتی ہے۔ کاشف اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مجبوری میں تمہیں اندر لانا پڑا۔ فکر نہ کرو تم، یہ جگہ محفوظ ہے۔ عائشہ سہمی ہوئی آواز میں بولتی ہے، کاشف، مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، پلیز چلیں یہاں سے، میں ٹھیک ہوں اب۔ کاشف جھنجھلا کر کہتا ہے، میں نے کہا نا گاڑی خراب ہے، کہاں جائیں گے ہم اس اندھیرے میں؟ آج کی رات ہمیں یہیں رہنا پڑے گا، اور یہ سب مصیبت تمہاری اپنی ضد کی وجہ سے آئی ہے، کبھی کسی کی سنتی ہی نہیں۔ اس کی ڈانٹ کے بعد دونوں لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کاشف کو پھر دیواروں پر کسی چیز کے رگڑنے کی آواز آتی ہے۔ وہ چونک کر آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عائشہ بستر پر نہیں ہے۔ اسی لمحے ایک غسیلی غرانے کی آواز کمرے میں گونجتی ہے۔ کاشف اوپر دیکھتا ہے تو دم ساکت ہو جاتا ہے۔ عائشہ چھت پر مکڑی کی طرح رینگ رہی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ عائشہ، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں کیسے پہنچی؟ کاشف کی بات پوری بھی نہیں ہوتی کہ عائشہ خبیثانہ ہنسی ہنسنے لگتی ہے۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھیں الٹ جاتی ہیں اور وہ اپنے ابھرتے ہوئے پیٹ پر نگاہ جما کر سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ کاشف کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، نہیں عائشہ، نہیں، مت کودو، ہوش میں آؤ، ہمارے بچے کے لیے تم ایسا نہیں کر سکتی۔ عائشہ ہونٹوں پر خبیثانہ مسکراہٹ سجائے ایک اونچی اچھال لگاتی ہے اور زور سے فرش پر جا گرتی ہے۔
اپنی بیوی کو یوں چھت سے کودتے دیکھ کر کاشف کی سانسیں رکنے لگتی ہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے بے اختیار چیخ اٹھتا ہے۔ اگلے لمحے اسے محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں ہر طرف ایک دم سے خاموشی پھیل گئی ہے۔ سہمی ہوئی حالت میں وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فرش پر تو کوئی بھی موجود نہیں اور عائشہ بھی کمرے سے غائب ہے۔ عائشہ کہاں چلی گئی؟ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبراہٹ میں بار بار عائشہ کو پکار رہا تھا اور بالکنی کی طرف جاتا ہے۔ باہر جھانکتا ہے تو سامنے اسے وہی پیپل کا درخت دکھائی دیتا ہے اور عائشہ اس کی ایک شاخ سے الٹی لٹکی ہوئی زوردار ہنسی ہنس رہی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کاشف کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل جاتی ہے اور وہ خود کو کسی طرح سنبھالتا ہوا چیختا ہے، عائشہ، عائشہ! وہ پیچھے مڑ کر کمرے کی طرف بھاگنے لگتا ہے کہ اچانک سامنے کی طرف سے حویلی کا کیئر ٹیکر حاجی صاحب لالٹین ہاتھ میں لیے آتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا ہوا صاحب؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ آپ کے کمرے سے شور سنائی دے رہا ہے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ کاشف ہانپتے ہوئے کہتا ہے۔ میری بیوی عائشہ وہ وہاں اس درخت پر تھی۔ اتنا کہتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چھلکنے لگتے ہیں۔ حاجی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھ کر کہتے ہیں، میں نے منع کیا تھا نا صاحب، اس درخت کی طرف نہ دیکھیے گا، لیکن آپ شہر کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، پہلے بات نہیں مانتے، پھر جب وقت سزا کا آتا ہے تو روتے ہیں۔ کاشف ابھی ان سے بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سامنے سے عائشہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آتی نظر آتی ہے۔ کیا ہوا کاشف؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کاشف چونک کر اسے گھورتا ہے۔ عائشہ، تم تو وہاں درخت کے پاس تھی نا، یہاں کیسے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر تم یہاں ہو تو وہ کون تھی؟ عائشہ حیرت سے بولی، میں درخت کے پاس کیوں جاؤں گی؟ مجھے بس تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے حویلی میں ذرا ٹہلنے نکل آئی تھی۔ تمہیں وہم ہوا ہوگا، رات بہت ہو گئی ہے، اب چل کر سوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر کاشف خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور دونوں واپس اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ وہ لیٹ کر سونے کی کوشش کرتا ہے مگر ساری رات کے واقعات اس کے دماغ میں گھومنے لگتے ہیں۔ بڑی مشکل کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کی نیند پھر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کمرے میں کوئی بہت خوفناک آوازیں گونج رہی ہیں۔ سہمے ہوئے انداز میں وہ آنکھیں کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عائشہ اپنے نوکیلے ناخنوں سے دیواروں کو نوچ رہی ہے اور کسی انجان اجنبی زبان میں مسلسل بڑبڑا رہی ہے۔ اس کے ناخنوں سے خون بہہ رہا تھا مگر پھر بھی وہ دیوار کو نوچتی ہی جا رہی تھی۔ عائشہ کی یہ حالت دیکھ کر کاشف کا دل جیسے بیٹھنے لگتا ہے۔ وہ بستر سے کود کر باہر بھاگتا ہے اور چلاتا ہوا کہتا ہے، حاجی صاحب، میری بیوی کو کچھ ہو گیا ہے، یقین کریں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے قریب ایک گہرا سیاہ سایہ نظر آیا تھا، کچھ نہ کچھ ضرور ہے وہاں۔ وہ حاجی صاحب کو اب تک گزرنے والی ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ حاجی صاحب سن کر سر جھکا لیتے ہیں۔ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی پر برہم پریت کا سایہ پڑ گیا ہے، مگر وہ یوں ہی کسی کو تنگ نہیں کرتا، تم سے ضرور کوئی نادانی ہوئی ہے۔ کیا؟ برہم پریت؟ وہ کیا ہے حاجی صاحب؟ وہ عائشہ کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ حاجی صاحب اداسی سے کہتے ہیں، شاید تم سے اس پیپل کے درخت کی بے حرمتی ہو گئی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں، وہ درخت عام درخت نہیں، اس پر برسوں سے برہم پریت بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ وہ اسی کو اپنا گھر مانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ پوری حویلی ویران پڑی ہے۔ پھر وہ پرانی کہانی سناتے ہوئے بولے، برسوں پہلے اسی حویلی میں رہنے والے ملک صاحب کے بیٹے سے بھی ایک ایسی ہی غلطی ہوئی تھی۔ اس کی ایک حرکت نے برہم پریت کو اتنا بھڑکا دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی میں موت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سب مرنے لگے۔ آخر میں لوگ ڈر کے مارے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ آج بھی اس علاقے میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے، اس شے کی نگاہ پڑ جائے تو سرسبز درخت بھی پل بھر میں سوکھ کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تم نے بہت خطرناک بلا کو چھیڑ دیا ہے۔ ان باتوں نے کاشف کے اندر خوف کی ایک شدید لہر دوڑا دی۔ وہ روتی ہوئی آواز میں بولا، حاجی صاحب، کوئی طریقہ ہوگا نا جس سے میں عائشہ اور اپنے ہونے والے بچے کو بچا سکوں؟ وہ ماں بننے والی ہے، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ حاجی صاحب اسے لے کر ایک عامل کے پاس جاتے ہیں۔ عامل کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا ہے، پھر کہتا ہے، میں نے اپنی قوتوں سے سب دیکھ لیا ہے۔ اس درخت پر بسنے والا برہم پریت نہایت طاقتور ہے، عام آدمی اس کا سامنا کسی صورت نہیں کر سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی کے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے، مگر پھر بھی ایک کوشش کی جا سکتی ہے۔ کاشف فوراً ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہتا ہے، نہیں نہیں بابا، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے،
خدا کے واسطے اسے بچا لیجیے۔ بابا نے کہا، برہم پریت ابھی بھی تمہاری بیوی کے جسم میں سمایا ہوا ہے اور بدلہ لیے بغیر وہ اسے چھوڑنے والا نہیں۔ برہم پریت اگر کسی سے خفا ہو جائے تو اس کا قہر نسلوں پر بھاری پڑتا ہے، اس لیے اسے عام بھوت سمجھ کر غلطی مت کرنا۔ تم ہی اس کے مقدس ٹھکانے میں جا کر گوشت اور شراب پی آئے تھے اور وہاں بامبو کے ٹکڑے بھی بکھیر دیے تھے۔ شاید تم نہیں جانتے کہ برہم پریت دراصل برہمن کی آتما ہے جو زندگی میں برہمن کے روپ میں پیدا ہوتا ہے، مگر غلط راہوں پر چلنے کے باعث مرنے کے بعد اسے جنت نہیں بلکہ پریت یونی نصیب ہوئی ہے۔ تم نے گوشت کھا کر اس کا دھرم ٹھیس پہنچایا ہے اور اب وہ انتقام لیے بغیر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ سنتے ہی کاشف زارو قطار رو پڑا۔ میں کیا کروں بابا؟ اپنے گھر کو کیسے بچاؤں؟ بابا نے گہری سانس لے کر کہا، ایک آخری راستہ ہے۔ تمہیں اسی پیپل کے درخت کے نیچے جا کر شانتی پاٹ کرنا پڑے گا، وہیں جہاں بیٹھ کر تم نے برہم پریت کو اپنی حرکتوں سے بھڑکایا تھا۔ اپنی خطا کے کفارے کے طور پر تمہیں 100 مرتبہ ناک رگڑ کر معافی مانگنی ہوگی۔ ممکن ہے اس کا غصہ تھم جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا قہر اور بڑھ جائے اور وہ ہم دونوں کی جان لے لے۔ سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا۔ ہم تو اگھور سادھو ہیں، موت سے نہیں ڈرتے، مگر تم ایک گھر والے انسان ہو، پہلے دل مضبوط کرو پھر فیصلہ کرو۔ کاشف کے دل میں اب بھی ایک امید دھڑک رہی تھی کہ شاید عائشہ اور اس کا بچہ بچ جائیں۔ اسی امید نے اسے ہر خطرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ بابا اور کاشف دونوں پیپل کے نیچے پہنچے اور شانتی پاٹ کی تمام چیزیں سجا کر ہون شروع کر دیا۔ منتر شروع ہوتے ہی ہوا میں عجیب سی گرج پیدا ہوئی۔ سردی اتنی شدید ہو گئی کہ کاشف کا پورا بدن کپ کپانے لگا۔ پھر اچانک ہوا کا شور اس کے کانوں کے قریب آ کر سرگوشی کرنے لگا۔ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ کاشف نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے منتر پڑھنا جاری رکھا۔ اسی دوران اوپر سے ایک کے بعد ایک پتھر ان پر برسنے لگے اور ساتھ ہی غراہٹ جیسی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی شدید غصے میں دھاڑ رہا ہو۔ بابا چیخ کر بولا، ڈٹے رہنا، اگر اب ڈرے تو پھر نہیں بچو گے اور نہ تمہارا گھر بچے گا۔ پتھروں کی مار سہتے ہوئے بھی کاشف اپنا پاٹ پڑھتا رہا۔ ہون ختم ہوتے ہی وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولا، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، میرے گھر والوں پر رحم کرو، تمہاری توہین کرنا میری نیت نہیں تھی، یہ معصوم تمہارے چرنوں میں 100 دیے نظر کرنا چاہتا ہے، اس کی بھول معاف کرو، یہ نادان تھا، تمہارا مقام نہیں جانتا تھا، آپ تو پریت راج ہیں، آپ سے کون جیت سکتا ہے، اس لیے ہم صرف معافی مانگنے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی سانس رک گئی۔ عائشہ وہیں درخت کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ کاشف گھبرا کر اس کا نام پکارتا ہے۔ عائشہ آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہے۔ کاشف، کیا ہوا؟ میں یہاں کیسے آئی؟ کاشف کپکپاتی آواز میں کہتا ہے، عائشہ ابھی کچھ نہ پوچھو، بس میرے ساتھ چلو۔ بابا کا شکریہ ادا کر کے کاشف تیزی سے عائشہ کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی وہ چابی گھماتا ہے، گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کاشف دل ہی دل میں برہم پریت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس رات کا خوف تو ٹل گیا، مگر اس واقعے نے کاشف کے دل پر ہمیشہ کے لیے ایک سخت بھیانک نشان جوڑ دیا تھا۔